تو اپنے سامنے وہ کتاب جو ہے بیدی کی 2 کتاب رکھی ہوئی تھی. کنہوں نے رکھی ہوئی تھی؟ صدر پاکستان. اچھا. رکھی ہوئی تھی وہ دونوں کتابیں ہیں. تو بیدی جب وہ چلے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا تاثر یہ تھا کہ یہ کیسا صدر ہے, کتنا, یعنی ان کے بارے میں اچھا تاثر نہیں میں نے لیا کہ یہ مجھے دکھانے کے لیے کہ بیدی آئے تو ہم تمہاری کتابیں بھی پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن میرا تاثر ایک دم اس وقت تبدیل ہو گیا جب میں جانے لگا. تو انہوں نے کہا بھائی بیدی صاحب آپ تو لائے نہیں ہوں گے, لیکن میں نے یہ 2 آپ کی کتابیں رکھی ہیں تاکہ آپ مجھے پریزنٹ کریں اس پہ لکھ کر کے. اس لیے میں نے رکھی ہیں تاکہ مجھے یہ یاد رہے کہ آپ نے مجھے پریزنٹ کیے. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم سید عفان جاوید, دس از پاکستان کے پلیٹ فارم پہ. میں آج آپ کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں ایک بہت ہی کمال شخصیت کے ساتھ. وہ اور جو واقعہ ابھی میرے ماموں جان ہیں, انہیں جو واقعہ ابھی بتایا ہے ضیاء الحق صاحب کا, ان کا یہ ان کی ایک کتاب انہوں نے پبلش کی ہے جو ابن زاہد کے نام سے. اب یہ ماموں جان ہمارے پی آئی اے سے ریٹائرڈ ہیں اور بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں سوشلی بھی نا. تو انہوں نے یہ ایک شجر نسب سارا ایک کتابی صورت میں انہوں نے یکجا کیا ہے. اب آج ہمارے غریب خانے کو عزت بخشی انہوں نے, تو ہمارے گھر پہ آئے تو یہ کتاب مجھے انہوں نے تحفہ دی ہے. اب اس میں جو یہ واقعہ انہوں نے ابھی صدر ضیاء الحق صاحب کا بتایا ہے بھائی, اس میں انہوں نے یہ میرے لیے ایک چھوٹی سی وہ تحریر لکھی ہے کہ عفان کے لیے یہ. اچھا, اس واقعے کی تحریر سے یہ بات چلی تھی کہ اس تحریر پہ جو بک پہ ایک تحریر لکھی ہوتی ہے, خاص سمپل دستخط ہی ہوں, ان کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے ان کی. تو وہ اس پہ صدر ضیاء الحق والے وہ واقعہ بھی انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 to 1 ہے. یہ کہیں کسی بک شاپ سے, کہیں لائبریری سے نہیں لی گئی یہ بک, یہ کتاب یہ کسی نے محبت سے مطلب خود مطلب پیش کی ہے. تو اب یہ میں اپنی بڑی عزت افزائی سمجھتا ہوں اپنے محترم ماموں جان کی طرف سے. اور میں اس کو آپ سب دوستوں کے ساتھ اس قیمتی موقع کو میں شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ماموں جان پی آئی اے سے ریٹائرڈ ہیں, اور پی آئی اے کی ایک ریٹائرڈ جو امپلائیز ہیں ان کے بارے میں کافی سرگرم کافی عرصے سے ہیں. ان کے معاملات کو لے کے جو کچھ یہ اپنی حد الوسع جو کر سکتے ہیں, جو ان کی مطلب خدمت ان کی خدمت کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے اپنے. تو وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سب اپنے سامعین کے ساتھ, آپ سب کے ساتھ وہ کچھ شیئر کیا جائے. کچھ سوالات جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں, ان سے میں پوچھتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ بھی کمنٹ کی صورت میں یا رابطے کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو. اچھا مام جان, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیوں؟ اچھا, ایک چھوٹا سا پاس یہ آیا تھا کہ میری والدہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں پاس, تو ان کے کہنے پہ یہ تحریر لکھی گئی تھی کہ مطلب اس سارے جو تحریر والا اور یہ اس واقعے کا جو وہ ماخذ ہے نا, وہ میری والدہ ہیں جنہوں نے اس بات کو ایک چھوٹا سا ٹرم دے کے اور یہ ہمیں یہ بات کا مطلب اس کی ادراک کرنے, اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ لگا اس بات کا. اچھا ماموں جان, میں یہ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ جو پی آئی اے کے امپلائیز ہیں جو ریٹائرڈ ہیں, ان کے جو ذرا کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں, کیا نام ہے, کیا ادارہ ہے, کس طرح کا ہے, کیا فارم ہے اس کی؟ اصل میں جب میں پی آئی اے سے ریٹائر ہو گیا, اس کے بعد دوستوں نے مل کے ایک خیال ہم نے ظاہر کیا کہ جو امپلائیز ہیں ان کے لیے کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے ریٹائریز کو, وہ گورنمنٹ ریٹائریز ہوں یا کچھ ہو, بلکہ ان کو اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھتے جب وہ واپس. تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی ایک ایسوسیشن بناتے ہیں ریٹائریز کی, پورے پی آئی اے کے جتنے بھی ملازمین ہیں, ایک چپراسی سے لے کر اور چیئرمین تک اس کے ممبر ہوں گے,
اور وہ ان سب کی ریٹائریز کی خدمت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، کہ خدمت جو ہے وہ اصل چیز ہے، خدمت. تو اللہ تعالیٰ خدمت کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی مخلوق کی، ان کی جو ہے اس کی خدمت کی جائے. تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ اس کی بنیاد ڈالی 2009 میں. اچھا 2009 میں بنیاد ڈالی. 2010 میں اس کو رجسٹریشن ملا، اور اس کے ممبر جو ہیں وہ چونکہ پی آئی اے کے ملازمین ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ریٹائر ہو کے کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں، تو اس کی جو ممبرشپ ہے وہ پورے نہ صرف پاکستان بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی اس کا ممبر آپ کو ملے گا ماشاء اللہ. اور ہم نے اس کی جو تنظیم بنائی ہے تو اس میں کینیڈا میں بھی ہمارے آفس بیئرر ہیں، لندن میں بھی ہیں، اور امریکہ میں بھی ہیں. سب جگہ ہم نے 2 ریپریزنٹیٹیو مقرر کیے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے ان کے جو مسائل ہیں جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ یہاں بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں خاص طور سے جو مسئلہ ہے کہ لوگوں کی پینشن کا ہے، پینشن کسی کوئی 6 سال سے کسی کو پتہ ہی نہیں پینشن کتنی ہے، ان کے ڈیوز کیا ہیں وہ پتہ نہیں. اسی طریقے جیسے میڈیکل کے معاملات ہیں، بڑھاپے میں جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو بیماریاں گھیرتی ہیں پھر، تو وہ سارے مسائل اس کے اسی طریقے سے آنا جانا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریٹائریز جب ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے تو ان کا رابطہ ختم ہو گیا. تو یہ ایک رابطے کی تنظیم ہے. ہر مہینے ایک میٹنگ ہم کرتے ہیں، سالانہ میٹنگ کرتے ہیں. جب سالانہ میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا. اور جو ہمارے صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اس کو یعنی ایک طرح سے وہ کرتے ہیں، اس میں سرمایہ فراہم کرتے ہیں. تو اس اور کیونکہ پی آئی اے میں پینشن جو ہے وہ آپ اگر پوچھیں گے تو لوگ پینشنر پی آئی اے کا آپ کو پینشن نہیں بتائے گا. اچھا بہت یعنی پورے پاکستان میں اگر سب سے کم کسی کی پینشن ہے تو وہ پی آئی اے والوں کی ہے. اچھا واقعی؟ یعنی اب حکومت کی منیمم پینشن 10,000 ہے. حالانکہ 10,000 سے بھی کوئی 10,000 ہے منیمم. اسی طریقے سے بینکوں کی جو ہے وہ 8.5 ہے. اچھا ای او بی آئی والوں کی 12,000 ہے. اچھا تو یہ پینشن پی آئی اے والوں کی 2,000 ہے منیمم. جی یہ تو کہہ رہا ہوں بتاتے ہوئے. مطلب کیا ہم یہ سمجھتے ہیں جو اپنی آن ڈیوٹی جو ہواؤں میں آسمانوں پہ اڑتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد زمین پہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے؟ زمین پہ بھی چلنے کے قابل نہیں رہتے. حقیقت یہ تو بڑی شاکنگ کی بات ہے. 2,000 روپے آپ یقین مانیں کہ آپ آج کے دور میں ایک 1 to 1 جو ایک لوکل سواری کا کرایہ ہے نا 40 روپے کرایہ ہے. آپ 25 دن اس کا حساب لگا لیں اور آپ یہ حساب لگا لیں کہ ایک انسان کو ایک پورا مہینہ گزارنے کے 2,000 روپے دی جائے. تو وہ ایک نہیں اس کی وہ اسپاؤس بھی تو اس میں شامل ہوتا ہے نا. اور کچھ نہیں لگائیں، کم سے کم 2 افراد کا لگا دیں. تو اس کے لیے ہم نے جدوجہد شروع کی کہ بھائی یہ آپ نے یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ یہ آپ پینشن 2,000. تو جو گورنمنٹ کی منیمم ہے وہی مقرر منیمم آپ بھی کر دیں اور پھر اسی لحاظ سے آگے بڑھائیں. تو گزشتہ میں ایک پینشن کا ذکر چلایا، ویسے یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے. 20 سال میں گزشتہ 20 سال میں جب سے ہم نے کوششیں کی ہیں پی آئی اے میں 4 مرتبہ پینشن بڑھی ہے. جبکہ حکومت ہر سال بڑھاتی ہے. اور پی آئی اے میں یہ خود پی آئی اے کا ایک سرکولر ہے کہ جب بھی تنخواہ بڑھی جائے گی پی آئی اے میں تو پینشن ہی بڑھائیں گے. اس پہ بھی عمل نہیں کرتے. تو وہ ایک پینشنرز کو ایک طرح کا وہ رکھا ہے. لیکن جب وہ ہم نے جو دفتر قائم کیا، یہ بہرحال پی آئی اے کی ایک مہربانی ہے ہم پہ. جب اس نے ہماری خدمات دیکھی تو اس نے ہمیں دفتر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ کراچی ہیڈ آفس میں وہ آفس دے دیا. تو تمام اس میں سارے اس کے ساتھ سہولیات کے ساتھ ٹیلی فون اور یہ ساری. ورنہ یہ کہ آپ جو مطلب ورکرز کی امپلائی کی جو خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ادارے سے ٹکراؤ کے ساتھ نہیں، ٹکراؤ کی محبت کے ساتھ. اچھا ٹکراؤ تو ہم نے بہت کر لیا جب یونین میں تھے.
اچھا پیاسی یونین تھی اور ہوتی وہ دور کچھ اور تھا. اب یہ ہے کہ بھائی ایک تو یہ کہ ایج کا تعلق ہے کہ بھائی یہ سارے بوڑھے ہیں, اب یہ کیا ٹکراؤ والی بات کریں گے. یہ ہے کہ بھائی یہ ہم نے پہلے بھی دلائل سے بات کی. کیوں نہیں میں ہو گیا پوری جاندار ہو جائے گا آپ کا. کوئی بات نہیں. اچھا سر مجھے یہ کہ اس میں آپ سے کون کون لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں لوگ ہیں اور سب کتنے لوگ ہیں ویسے دیکھیے ریٹائریز کی تعداد 16,000 ہے پی آئی اے کی. اچھا 47 سے لے کے 47 سے مطلب وہ جب سے پاکستان بنا ہے نہیں جس وقت ریٹائریز ہیں, ریٹائر تو بعد میں ہونا شروع ہوئے نا. اچھا جو ہاں مطلب یہ وہ 16,000 تو وہ 16,000 ریٹائریز ہیں پی آئی اے کے. تو وہ ہم سے جو ہمارا آفس ہے اس کے ہم نے سرکولیٹ کیے ہوئے ہیں نمبر بھی, ای میل بھی, واٹس ایپ وغیرہ سارے ان پہ, اور ہم نے اپنے بھی نمبر جو ہیں واٹس ایپ وہ اس کو چھپا کے نہیں رکھا, بلکہ جو ہمارے آفس بیئرر ہیں ان کے سب کے ہم نے سرکولیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس کو جب ضرورت ہو جو ریٹائری ہے وہ ہم سے بلا تعامل جو ہے رابطہ کر سکتا ہے. ہم نے مسائل بتائے, ہم اس کو لے کے جاتے ہیں مینجمنٹ کے سامنے. مختصر کس قسم کے مسائل یہی ہوتے ہیں کہ کسی کی پینشن رک گئی ہے, ٹھیک ہے, کسی کو معلوم ہی نہیں ہماری پینشن کتنی, کسی کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ریٹائرمنٹ کے بینیفٹ ہوتے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, اسے معلوم نہیں, وہ ریٹائر ہو کے باہر چلے گئے, ان کو بعد میں پتہ نہیں خیال آیا کہ ہاں تو وہ سب ان کو ریلیز کرانا اور ان کو فراہم کرنا سہولت کہ بھائی آپ ہمارے دفتر میں آ کے بیٹھیں, بتائیں کیا مسئلہ ہے. تو ہم نے اس کے لیے ہمیں کوئی باہر سے فنڈ کی ضرورت نہیں, نہ ہم اس کے لیے کہیں سے لیتے ہیں, بلکہ جو اس کے آفس بیئرر ہیں وہ خود ہم نے کچھ اماؤنٹ مقرر کر رکھی ہے, بھائی وہ جمع کر دیا کریں جو ہمارے کیشیئر ہیں اس کے پاس, اس سے ماہانہ اخراجات چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اب اس میں کوئی 500 دیتا ہے, کوئی 1000 دیتا ہے, کوئی نہیں بھی دیتے جس کے پاس, ایسے بھی تو ہے نا, ان کی پوزیشن ایسی نہیں کہ دے سکیں مجھے. وہ ان کا آنا ہی وہاں دفتر میں وہ بہت بڑی بات ہے, آ کر کے اور پھر وہ لوگوں کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں. اور یہ سارا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خدمت کو پسند کرتے ہیں. وہ حضرت آپ نے سنا ہوگا ابراہیم بن ادھم کا واقعہ. میں بھی آپ کی اس بات سے میں یقین مانے کہ پچھلے 1 سیکنڈ پہلے میرے ذہن میں وہی واقعہ ریلیٹ ہوا تھا جو آپ نے کوٹ کر دیا کہ اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, کوئی انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, اس کا تہجد سے پہلے کا وقت ہے. انہوں نے کہا صاحب وہ میں تو ایک فہرست بنا رہا ہوں. کس چیز کی فہرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی, جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہیں ان کی. حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا بھائی ہمارا بھی نام دیکھو تلاش کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا نام تو نہیں ہے اس میں. اچھا تو بھائی پھر کوئی اور لسٹ بھی ہے کہ جی ہاں ایک لسٹ اور ہم بنا رہے ہیں, اور وہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والوں کی. ان کو بھائی اس میں ذرا دیکھ لو کہیں. وہ کہ صاحب اس میں تو آپ کا نام ٹاپ پہ ہے ماشاء اللہ. بس کہنے لگا الحمدللہ. تو یہ ہے اصل چیز کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے, خدمت کریں اللہ کے بندوں کی. بیمار کوئی ہے اس کو پوچھنے جائیں, کوئی ضرورت مند ہے اس کی اگر آپ اجازت دیتے ہیں آپ کے حالات تو اس کی مدد کریں ہر ایک اعتبار سے. جو کہ نا دامے در میں سخن ہے, جو بھی ہو سکتے ہیں 2 قدم چل سکتے ہیں. بس مجھے صرف آپ سے آپ کے قیمتی وقت میں سے آخری ایک چھوٹی سی مختصر بس یہ بتا دیں پی آئی اے کی بہتری, کیونکہ آپ ایک ہر بندہ ہر امپلائی اپنی نظر سے دیکھتا ہے نا, آپ جس طرح کے ایٹماسفیئر میں ہیں آپ بہت سارے ویوز آپ کے پاس ہیں. پی آئی اے کی بہتری کے لیے مختصر آپ کیا کوئی مشورہ دیں گے؟ پی آئی اے کی بہتری ایک دور تھا, نور خان یاد آتے ہیں, ان کے دور میں پی آئی اے میں لکھا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. دنیا کی 10 بہترین ایئر لائنس میں یہ شمار تھی. اس کی بنیادی بات کیا تھی کہ اس کے جو کام کرنے والے تھے وہ دیانتدار تھے, وہ خدمت والے تھے, خلوص رکھتے تھے اپنے, اور ایئر لائن کو اور ملک کو آگے لے جانا چاہتے تھے.
اس کے بعد آہستہ آہستہ جو پی آئی اے پہ پولیٹیکل اور دوسرے معاملات کا اثر آیا، اور پھر میں ایک جگہ بیٹھا کیا تھا، مجھے یاد آ گیا واقعہ. حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان تھے، محبت کرتے تھے، ان کے پاس اکثر حاضری کا موقع ملتا تھا. تو میں نے سوال کر لیا، میں نے کہا حضرت ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، یہ آپ نے خود ان سے ان سے پوچھا، میں نے مسئلہ کیا ہے، دن بدن گرتے جا رہے ہیں. تو اس میں ایئر لائن اور سارے ادارے سب چیزیں آ جاتی ہیں. انہوں نے کہا میاں ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے بددیانتی. میں نے کہا حل کچھ اس کا، کہنے لگے حل بھی ایک ہے، اور وہ ہے دیانت. دیانت لے آئیے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. یہ ہے. تو بس اصل بنیاد جو ہے وہ اسی پی آئی اے کی بھی یہی ہے کہ آج لوگ دیانت داری سے کام کریں اور پھر کھڑی ہو جائیں گے. کوئی ڈیئر ساری بات ہے. دیکھیں پی آئی اے کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، بہت کچھ پڑھا ہوگا، بہت کچھ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن یہ جو آپ کو اس حوالے سے جو یہ آپ کا ایک تعارف آپ کو آج پی آئی اے کا ہوا ہے، پی آئی اے کے ادارے کا، پی آئی اے کے ساتھ جڑے ہوئے مخلص لوگوں کا، یہ شاید آپ کو کہیں اور پہ نظر نہ آئے. تو دعاؤں کی درخواست ہے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.